صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. اب حضرات محترم، درس بخاری شریف میں اس واقعے کو میں تقریباً کئی دفعہ گویا کہ بیان کر چکا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس ہوئے. واپسی کے وقت راہ میں تیز ہوا چلی جس سے چوپائے گویا کہ ادھر ادھر ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ خبر دی کہ مدینہ شریف کے اندر رفعاء کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے. قرآن کی آیت پہلے سن لیجیے. قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے محبوب تم کہہ دو میں اپنی جان کا مالک نہیں اور نہ میں اپنی جان کے لیے نقصان کا مالک ہوں. کہتے لو ساری تقریر آپ کی دھری کی دھری رہ گئی نا. سرکار سے تو اللہ نے بنوا دیا یہاں پر کہ بتا دیجئے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو میں کہتا ہوں تھوڑا آگے پڑھ لو. اللہ یہ فرماتا الا ماشاء اللہ. حبیب یہ بھی کہے تاکہ منکر انکار نہ کرے. کافروں کو تو کہہ دے کہ میرے اختیارات کو دیکھ کے مجھے خدا مت سمجھنا، اور تیری عاجزی کا بہانہ لے کر کوئی دوسرے لوگ تجھے بالکل گویا کہ کنڈم نہ سمجھنے. حبیب فرما دے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے کافروں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں خدا نہیں کہ میں کسی چیز پر گویا کہ اپنے ذاتی اختیارات مسلط کر دوں، میں کسی پر اپنی طاقت کو مسلط کر دوں، میں ذاتی طور پر اپنے لیے نفع لے آؤں اور ذاتی طور پر اپنے آپ کو نقصان سے بچا دوں. لیکن یاد رکھو الا ماشاء اللہ جب اللہ دے دیتا ہے تو کر دیتا ہوں. الا ماشاء اللہ جب اللہ دیتا ہے تو کر دیتا ہوں. قرآن کی یہ شان ہے اور یہودیوں کی یہ علامت ہے. یہودیوں کا کام یہ تھا وہ سرکار کے بارے میں جب توریت بھی پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے تو جہاں سے مطلب نکلا اتنا پڑھ کے فوراً بیان کر دیا اور کہا دیکھو یہ تو یہ ہے. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کیسے ہو کہ بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو بعض سے کفر کرتے ہو؟ جتنا ٹکڑا تم نے پڑھا کیا اس پر ایمان ہے جو آگے اس پر ایمان نہیں؟ کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. کیا یہیں تک ایمان ہے؟ الا ماشاءاللہ کوئی قرآن نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ عقیدہ نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ہم اہل سنت و جماعت قُلْ لَا أَمْلِكُ کی بھی قائل ہے، الا ماشاءاللہ کی بھی قائل ہے، کیونکہ دونوں قرآن ہے. دونوں قرآن ہے. اور مومن وہ ہے جو 30 پارے کے ہر زبر زبر زیر زیر ہر شد مت تمام پر عقیدہ رکھے وہ مومن ہے. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی عملی تفسیر بن جائے. اور قرآن نے کہہ دیا محبوب کہہ دو ان کافروں سے کہ میرے پاس نہ تو کوئی مستقل اختیارات ہیں اور نہ میرے پاس کوئی مستقل نفع کی چیزیں ہیں مگر جس پر اللہ مجھے فائز کر دے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت کے ساتھ شان نزول بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے. یہ آیت کریمہ غزوہ بنی مستلق میں نازل ہوئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپسی میں لوٹ رہے تھے. تیز ہوا چلی جانور سب ادھر ادھر ہو گئے یعنی تتر بتر ہو گئے. سرکار نے اس وقت ایک غیب کی خبر دی صحابہ کو. مدینے میں رفعاء کا انتقال ہو گیا. مدینے میں رفعاء کا انتقال ہو گیا. اتنے میں سرکار کی اونٹنی بھی کھو گئی. جب سرکار کی اونٹنی کھو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ذرا میری اونٹنی تلاش کرو، جاؤ میری اونٹنی تلاش کرو. اب صحابہ کرام اونٹنی تلاش کے لیے کرنے نکلے تو منافقین جو نبی کے عظمت سے چڑھتے تھے یعنی علم سے کہنے لگے لو ابھی تو مدینے کی خبر دے رہے تھے کہ مدینے میں رفعاء کا انتقال ہو گیا، ابھی ان کو یہی خبر نہیں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے. الغیاذ باللہ. ابھی انہیں یہی خبر نہیں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی قرآن کی آیت پر گئی حبیب کہہ دیجئے ان منافقوں کا بھی اور ان تمام لوگوں کا چہرہ گویا کہ مست ہو کر رہ جائے اور سما دیجئے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ میرے پاس یہ اختیارات ہے مگر جب اللہ بتا دیتا ہے تو میں قادر ہو جاتا ہوں. تفسیر ابن جریر میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب آیت اتری تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ راؤ بلایا اور کہا جاؤ فلاں پہاڑ کے نیچے، جب راستے سے نیچے اترو گے وہاں پر ایک جھاڑیاں ہیں، جھاڑیوں میں گویا کہ میری اونٹنی کی رسی پھنسی ہوئی ہے، جاؤ وہاں سے میری اونٹنی لے آؤ. تو فرمایا الا ماشاء اللہ جب اللہ مجھے اس پر قادر کر دے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں ذرا توجہ رکھیے. دیکھیے اس آیت میں کہا گیا کہ نبی تم کہو میں اپنے لیے نفع کا مالک نہیں ضرر کا مالک نہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نفع ضرر اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ نفع کا خالق بھی اللہ ہے ضرر کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن یہ کہیں نہیں کہ جناب نفع اور ضرر کی تقسیم انبیاء نہیں کرتے ہیں بلکہ انہی کے ذمہ رکھا گیا ہے کہ یہ اس کی تقسیم فرماتے. اچھا اب یہ کہا جائے کہ نہیں جناب اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا
اور جو یہ کہے کہ فلاں نے مجھے نفع دے دیا وہ مشرک ہو گیا. تو میں پوچھتا ہوں جناب، جب آپ کے سر میں درد ہو آپ ڈسپرین کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو نفع کا عقیدہ رکھ کر کھاتے ہیں ضرر کا عقیدہ رکھ کر؟ تو دیکھیے ابھی تو فتویٰ مل گیا تھا اللہ کے سوا کوئی نفع کا مالک نہیں. جو کسی ذات کے اندر نفع کی تاثیر کو مانے وہ مشرک ہے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ دوائیوں میں نفع کی تاثیر نہیں مانتے ہو؟ ایک زہر کا پیالہ لے آئیے اور کہیے ذرا پی جائیے تو کوئی کہے گا کیوں؟ کہا گا ضرر ہے اس میں. میں نے کہا واہ جناب، نفع اور ضرر تو اللہ دیتا ہے. اللہ نے کسی چیز میں نفع ضرر کی تاثیر نہیں رکھی. پی جائیے آنکھ بند کر کے، پیالہ ہے کچھ نہیں کرے گا، شیر پھٹے گا اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن حضرات گرامی کوئی پیے گا، پتا چلا زہر میں ضرر کی تاثیر تسلیم کر لی جائے، دوائیوں میں نفع کی تاثیر تسلیم کر لی جائے تو کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. جو کفر کے فتوے دے رہے ہیں وہ خود دوائی کھا لیتے ہیں نفع کی نفع سمجھ کے کھاتے ہیں نا کوئی، یا تو پھر ضرر سمجھ کے. اور اللہ کہتا ہے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں. اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جناب نفع اور نقصان کی تاثیر اگر کوئی بندہ کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر، کسی اور چیز کے اندر تسلیم کرے تو وہ کافر ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا آپریشن ہو جائے تو درد سکانے کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے، زخم بھرنے کے لیے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، وہ نفع کے نیت سے دیتے ہیں ضرر کی نیت سے دیتے ہیں. اور آپ جو جلدی جلدی ٹائم ٹو ٹائم اتنا ڈوز کھاتے ہیں تاکہ میں جلدی اسپتال سے فارغ ہو جاؤں، تو کیا نیت ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. جو آپ کا جواب وہ ہمارا جواب. ظاہر سی بات ہے آپ کی نیت وہاں پر نفع کی تاثیر کی ہے. تو پتا چلا آیت کا استدلال عام نہیں ہے. آیت یہی بتا رہی ہے کہ نفع کا خالق اللہ ہے، ضرر کا خالق اللہ ہے. جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. اور اگر کوئی ولی، کوئی نبی اگر نفع پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، کوئی اللہ کے اذن سے پہنچاتا ہے. اور قرآن کہتا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ نے پوچھا حبیب تیری رضا کس چیز میں ہے؟ سرکار نے فرمایا یا اللہ میری امت کا جب تک ہر فرد جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آتش جہنم سے بچا لینا دفع ضرر نہیں؟ مجھے بتائیے، آتش جہنم سے بچا لینا دفع ضرر نہیں؟ جنت میں داخل کر دینا نفع پہنچانا نہیں؟ لیکن ہے اور باذن اللہ ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے.